لوگ کہتے ہیں ہماری بیویاں ہماری بات نہیں مانتی، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتی ہے، اور ان بیٹیوں کو ماں باپ بھی کہتے ہیں دیکھو آپ جس طریقے سے ہمارے گھروں میں آزاد تھی، آپ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آپ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا، اسی طریقے سے آج ہم نے آپ کو بیاہ کر کے دے دیا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، جو من میں آئے وہی کر گزرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے، شریعت یہ نہیں بتاتی ہے اگر بیٹی کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ بیٹی کی زندگی کیسے بہترین بنے گی، میرے نبی کی بیٹی کی زندگی کیسے تھی، تو پھر اپنے پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس سے بہتر کائنات کے اندر کوئی اور عورت نہیں ہے، وہ میرے نبی کی پیاری بیٹی جس بیٹی کے لیے میرا محبوب کھڑا ہو جایا کرتا تھا، وہ پیاری بیٹی فاطمہ جب میرا نبی سفر پر جانے لگتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے ملا کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور فاطمہ سے ملا کرتے تھے۔ میرا نبی یہ سوچا کرتا تھا کہ فاطمہ اور میرے درمیان جدائی کم سے کم ہو۔ ایک موقع پر میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے گھر سے لینے کے لیے آگے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، سنو اپنے نبی کی اپنی پیاری بیٹی کا واقعہ۔ میرا نبی اپنی بیٹی کے گھر پر آیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہو؟ میرے نبی نے فرمایا آپ کا ابا جان محمد ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ابا جان خیریت سے آنا ہوا ہے، آج کیسے آپ تشریف لائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کئی دن گزر چکے ہیں، آپ میرے گھر نہیں آئی ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ کون لینے کے لیے آ رہا ہے؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین، اللہ نے جن کے لیے ساری کائنات کو سجایا ہے، وہ نبی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گھر پر آ گیا ہے۔ میں فاطمہ نے کیا کہا؟ میری بہنوں سنو، میرے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ کہنے لگی ابا جان آپ تشریف رکھے۔ میرا نبی ایک کونے میں بیٹھ گیا اور پھر فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف نہیں لائیں گے ان کی اجازت کے بغیر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس لیے کہ آپ کا حکم تھا جب آپ مجھے رخصت فرما رہے تھے، اپنے گھر سے رخصت کر رہے تھے، علی کے ساتھ جب میری شادی آپ نے کی تھی تو اپنے سینہ مبارک پر میرا سر رکھ کر کے فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تو میرے یہاں سے جدا ہو گئی ہے اور میرا تیرے اوپر کوئی زور نہیں چلے گا، میرا تیرے اوپر کوئی بس نہیں چلے گا، آج کے بعد تو مجھ سے آزاد ہے، آج کے بعد علی کا کہنا ماننا کرنا، علی اگر کہے کہ بیٹھ جا تو تو نے بیٹھ جانا ہے، علی اگر کہے کہ تو چلی جا تو چلے جانا، علی کا کہنا ماننا۔ یہ ابا جان میں نے آپ کی اس بات کو اپنے پلے میں باندھ لیا ہے، میرے نبی ناراض نہیں ہوئے ہیں، میرے نبی نے جو ہے میرے نبی نے کوئی شرم محسوس نہیں کی، میرے نبی ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آواز دے کر کے پوچھتے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے جو خوشبو پھوٹی ہے وہ خوشبو سونگ کر کے میں سمجھ گیا ہوں کہ آقا کی آمد میرے گھر میں ہوئی ہے۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے کہ میرے ابا جان مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً متوجہ ہوتے ہیں، متوجہ ہو کر کے فرماتے ہیں اور فاطمہ
فاطمہ تجھے تو حضور علیہ السلام لینے کے لیے آئے ہیں، میں کیسے منع کر سکتا ہوں کہ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ نہ جانا، ضرور چلے جاتی۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ہے میرے سر کے تاج، مجھے میرے ابا جان نے رخصت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یہ نصیحت کی تھی کہ آج کے بعد علی کے کہنے کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، بغیر اجازت کے کہیں نہ جانا، بغیر پوچھ کر کے کہیں نہ جانا۔